अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। पर्सनल ब्रांड बनना कितना इंपॉर्टेंट है और उससे आप कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी कुछ देर पहले एक साहब की कॉल आई हुई थी किसी और शहर से, पंजाब से, और बिज़नेस के हवाले से वो बड़े वरीड थे कि बिज़नेस नहीं चल रहा और ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा। तो आपकी वीडियोज़ देखते हैं, उससे बड़ा मोटिवेशन मिलती है, तो थोड़ा सा गाइड कर दे। तो उनसे बात हुई। बेसिकली जो मेरा उनसे बात करने का जो लुबे लबाब था ना, बेसिकली बिज़नेस जो है वो डायनामिक चीज़ है। जब हम जॉब में, सर्विस में होते हैं तो हमें नहीं समझ आ रही होती कि भाई चीज़ें कैसे चेंज होती हैं और कहाँ से चेंज होती हैं, क्योंकि वहाँ एक स्टैटिक इन्वायरमेंट होता है। आप उसी फ़िज़ा में जाते हैं, वापस आ जाते हैं, वही छोटी सी एक दुनिया होती है और आपको नहीं समझ आती कि लोग बाहर पैसा बना रहे हैं, बिजनेसेस बना रहे हैं, बहुत बिल्डिंग्स बना रहे हैं, पास बना रहे हैं और आप नहीं बना रहे। और इसी तरह जो छोटे बिजनेसमैन हैं पाकिस्तान में, कोई लाखों में छोटे बिजनेसमैन हैं, उनमें से 20%, वही रेशो 20-80 का ही है। 20% तो बहुत पैसा कमा रहे हैं, बड़े सक्सेसफुल है। 80% जो है वो पैसा नहीं कमा रहे, वो सक्सेसफुल नहीं है। उसके लिए ना उनको ब्रांड बनना होगा। और ब्रांड बनने के लिए क्या है, मैं ये सारी बातें बताता हूँ, प्रोसेस कि आप कैसे ब्रांड बन सकते हैं। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये करता जाऊँ कि बुनियादी तौर पे ना आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए। आप मैन ऑफ प्रिंसिपल हों, मैन ऑफ कमिटमेंट हों। आपके अंदर आपके अंदर ना एक इनकरेजमेंट मिलनी चाहिए लोगों को, तब लोग बिजनेस में ना आपके साथ काम करना चाहेंगे। आपकी पर्सनैलिटी में कोई अट्रैक्शन होनी चाहिए, यूनिकनेस होनी चाहिए, कोई ख़ास शाइन, कोई ख़ास जो है ना अट्रैक्शन होनी चाहिए। और ये बहुत अच्छे कपड़े पहनने से ही सिर्फ नहीं आएगी, कपड़े भी ज़रूरी हैं, लेकिन आपके ख़यालात अच्छे होने चाहिए, ऊंचे ख़यालात, साफ गोई, हैं जी, पुरखलूस रवैया, स्माइल चेहरे पे, लोगों का मसला हल करने का जज्बा, ये बहुत कुछ चाहिए। लेकिन जो अगर ब्रांड जब आपने बनना है तो उसके लिए कुछ और चीज़ें भी चाहिए। ब्रांड बनने के लिए क्या करना होगा, आइए बात करते हैं। नंबर 1 ये है कि यूर ऑथेंटिसिटी। ब्रांड बनने के लिए ना लोगों को पता लग जाए कि ये बंदा एक ऑथेंटिक बंदा है, जेन्युइन, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि आप भी इधर चैनल पे आते हैं या आप टेलीविजन पे आते हैं, या जरूरी नहीं, आप जहां आप एक मोहल्ले के लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं ना, आपकी पहचान ये होनी चाहिए। सारा वक्त आप इस पे काम करें कि आप जेन्युइन रहें, ऑथेंटिक रहें, ठीक है ना। लोग आपको ट्रैप करेंगे, लोग आपको लालच देंगे, लोग आपको के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप सही ईमानदारी के साथ जो है वो लोगों की नज़र में ऐसे इंसान बने कि लोगों को उसके ऊपर यकीन हो। ब्रांड बनने के पहली बात यकीन है, लोगों को आपके ऊपर यकीन हो कि यार ये ऑथेंटिक बंदा है, जेन्युइन बंदा है, ये झूठ नहीं बोलेगा, ये धोखा नहीं दे सकता। कुछ हो जाए वो धोखा नहीं दे सकता। कारोबार में कामयाबी भी इसी से है और ब्रांड भी इसी से बनेगा। नंबर 1 ऑथेंटिसिटी है कि आपकी पर्सनैलिटी में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको पैदा करें, उसको कनकलकेट करें, अपनी लाइफ के अंदर पैदा करें, डालें, ठीक है, और उसकी प्रैक्टिस करें सो दैट कि आप ऑथेंटिक इंसान बन जाएं। नंबर 2 यह है कि डिफाइन यूर सेल्फ। अपने आप को बताना होता है, ठीक है ना। बताने के लिए ये बहुत ही सतही हर बंदा बताता है जी मेरा नाम अहमद अकील है और मैं जो है ना वो रियल एस्टेट का बिजनेस करता हूँ और मेरा एक चैनल भी है, और ये कोई ख़ास बातें नहीं है, ये हर बंदे को वैसे ही पता होता है, इतना बताने की जरूरत नहीं है। बताना ये होता है कि मैं पाकिस्तान में बहुत बड़ी चेंज लाने के लिए काम कर रहा हूँ, इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। आप कहेंगे वो जो पहले चेंज ला रहा था वो तो जेल में चला गया, आप भी जाओगे। देखिए जेल में तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी चले गए थे। आप देखें, हिजरत तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी करनी पड़ी थी। इससे घबराया नहीं जाता, इससे परेशान नहीं होना कि आप सच पे हैं और मुआशरा नाइंसाफ़ी पे है, वो जुल्म पे मुआशरा, और आप ईमानदारी पे हैं, आप साफ़ सुथरी बात करते हैं और आपको लोग खा पी जाएंगे। ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया गया था। इन्होंने क्या कसूर किया था? अल्लाह के बड़े बरगज़ीदा लोग थे। ये आजमाइशें ये आती हैं, लेकिन आपने अपने आप को एक्सप्लेन करना है कि मैं ये करना चाहता हूं। जब आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे आप करना क्या चाहते हैं, आप पर्सनैलिटी हैं क्या। मेरे साथ एक साहब आए, वो डॉक्टर थे और उन्होंने मुझे आके ना पूछा कि आपके आगे अज़ाइम क्या हैं। तो वो मेरे ख्याल है उधर स्क्रीन से उनको लगा कि मेरे शायद कोई पॉलिटिकल अज़ाइम है या मेरे पता नहीं को क्या अज़ाइम है। यकीन कीजिए मेरे होने चाहिए पॉलिटिकल अज़ाइम भी, लेकिन मेरे हैं नहीं।
میرے یہی عزائم ہے کہ میں نے زندگی میں جو سٹرگل کر کے لرن کیا، ایک مقام پہ پہنچا، ایک پروسیس سے گزرا، میں لوگوں کو ہیلپ کر دوں اس کے اندر. اور میرا کوئی جائے گا نہیں، میں ان کے ساتھ کچھ چیزیں اوپن کروں گا، شیئر کروں گا ان کی اس سچویشن میں. ابھی جو صاحب بات کر رہے تھے وہ کہہ رہے میری عمر 32 سال ہے، تو میں نے کہا مجھے 32 سال کا میں تھا، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا. تو میں نے آپ کتابیں پڑھیں، آپ زمانے کو سیکھیں، عمل کریں، پھر اس کے بعد آپ کو پتہ لگے کہ آپ کی شخصیت میں اندر کیا چیز ہے. تو اپنے آپ کو ایکسپلین کریں، لوگوں کو بتائیں. صحیح ہے نا. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے دائیں بائیں ہلکا ہے باپ ایسے ہو نا، جو لو لوگ ہوں، بڑی ہلکی لیول کے لوگ ہوں، ان کو آپ ایکسپلین کریں گے تو وہ آپ سے حسد کہیں گے، وہ آپ سے جو ہے نا ناک منہ چڑھائیں گے، وہ آپ کو بے عزتی کریں گے، وہ آپ کو کہیں گے آپ نہیں سوچیں دے خیال. تو کوشش کریں اچھے لوگوں کو، آپ کی کہیں دکان ہے، اپنی دکان پہ اچھے لوگوں کو ویلکم کریں، ان کو چائے کافی پہ بلائیں، ان کو بٹھائیں، تاکہ آپ اچھے لوگوں میں آپ کا شمار ہو. یا آپ ان لوگوں کو بیٹھے ہیں نہیں، ہر بندہ جو آ گیا وہ بیٹھا ہوا ہے اور آپ کے محفل میں گندی گلیز باتیں کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے لوگوں کو، وہ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں گندی گلیز باتیں کرتے ہیں. میں کہتا ہوں یار یہ روزگار کی جگہ ہے اور یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور کیسے لوگ ہیں. نیچ لوگ ہوتے ہیں، گندے غلیظ لوگ ہوتے ہیں، ان سے جان چھڑائیں. دیکھیں لوگوں کو بدلنے کا ہم نے نہیں ٹھیکہ لیا ہوا، لیکن یہ چوائس ہماری ہے کہ ہم کنوں کے ساتھ بیٹھیں گے. تو لہٰذا اپنے آپ کو ایکسپریس کریں کہ میں اس طرح کا انسان ہوں، تو تھوڑا کہ آپ کو اس طرح کے انسان ملے. ٹھیک ہے نا. میں دینی انسان ہوں، میں دین کے اوپر بڑی اہمیت دیتا ہوں، تاکہ آپ کے پاس جو بندہ ہے وہ دین کو پسند کرنے والا بندہ ہے. دیکھیں یہ جو ٹپیکل مولوی ہے نا، دین کے ٹھیکیدار، یہ دین نہیں ہے، یہ دین ہی نہیں ہے. دیکھو سارا ٹھیکہ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے. دین تو آپ کے انسائیڈ ہے، آؤٹ سائڈ نہیں ہے. دل سے اندر سے آپ کا کیا عقیدہ ہے، کیا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے، کیا آپ ان سے اللہ سے باتیں کرتے ہیں، کیا اللہ سے مانگتے ہیں، کیا اللہ سے. تو یہ بات ہے. تو اپنے آپ کو ایکسپریس کریں. اچھا بندہ کہیں بھی ہوگا، 4 بندوں میں اولیاء اللہ کے جو یہ پیغمبر تھے، یہ 4 بندوں میں اپنی بات بتاتے تھے کہ یہ بات ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد لاکھوں لوگ آ گئے. اب آج ان کے مزاروں کے اوپر لوگ جاتے ہیں، انہی کی اسی جو ان کی جو پریچ تھی یا ان کی جو گفتگو تھی یا ان کا جو نصب العین تھا، اس کو دیکھنے، پرکھنے، سمجھنے، سوچنے کے بعد وہ تو چلے بھی گئے، لیکن پھر بھی لوگ ادھر جاتے ہیں. تو لہذا اپنے آپ کو ایکسپریس کریں. اس سے آپ کا ہلکا احباب بنے گا، اس سے لوگوں کو آپ کے بارے میں پتہ چلے گا، اس سے آپ کی اپنی جو پرسنالٹی ہے وہ ٹرانسفارم ہوگی. اس سے ہی آپ کمٹمنٹ دیں گے، اور جو کمٹمنٹ دینے والا بندہ ہوتا ہے وہ بیسیکلی اٹریکشن گین کرتا ہے یا وہ کچھ حاصل کرتا ہے. نمبر 3 یہ ہے کہ جی چوز کانٹینٹ اینڈ امیجری. یہ جو شخصی برانڈ ہے، یہ پرسنالٹی جو ایک برانڈ بننا ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کیا سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بے حد امپورٹنٹ ہے. آپ کا جو کریکٹر ہے وہ اس کے اوپر اس کے بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو وہ بڑا وائزلی دیکھیں. انٹرنیٹ پہ اگر آپ کوئی اس طرح کا مواد دیکھتے ہیں تو اس کو ختم کریں. آپ جب انٹرنیٹ کھولیں ادھر کوئی لرننگ کی چیز ہونی چاہیے. وہ 5 منٹ آپ کی لرننگ ہونی چاہیے. میں ایسا کرتا ہوں، وہ 5 منٹ آپ نے لرن کر لیا تو وہ آپ کی جو کوئی کلیئرٹی تھی وہ کلیئر ہو گئی، جو کوئی پرابلم تھا وہ کلیئر ہو گیا. اس کے برعکس اگر آپ 5 منٹ کسی بھی ایسی جو افواہیں پھیلانے والے جرنلسٹ صحافی ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جج نے یہ کر دیا، یہ گفتگو ہو گئی، یہ فضول فراڈ قسم کے جج ہیں، یہ پیڈ جرنلسٹ ہیں، یہ بکاؤ چینل ہیں، ان کے اوپر آپ اپنا قیمتی وقت ضائع کریں گے تو کیا ہوگا. تو یہ دیکھیں کہ آپ کا کانٹینٹ جو ہے وہ کیا ہے، جو آپ نے اپنے لیے کریٹ کیا ہوا ہے. وہ جم رون کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں لیڈر بننا چاہتا ہوں تو پہلے ہم اس کے گھر میں وزٹ کریں گے اور پہلے اس کا روم دیکھیں گے. تو کسی نے پوچھا وہ کیوں؟ اس نے کہا پہلے ہم اس کی لائبریری چیک کریں گے. یہ تھوڑی پرانی بات ہے تب کیونکہ سوشل میڈیا نہیں تھا. لائبریری چیک کریں گے کہ کون سا وہ کیا پڑھ رہا ہے، کس کو کیا کتابیں پڑھتا ہے کہ وہ ایک لیڈر بننا چاہتا ہے. اگر وہ کوئی پڑھتا نہیں اچھا تو لیڈر بننا مشکل ہے. یہ بیسک انگریڈینٹ ہے کانٹینٹ. امیج کیا ہے اس کی ذہن کے اندر، تو یہ امپورٹنٹ ہے. نمبر 4 یہ ہے کہ جی کنسسٹنسی از اے برانڈ. کنسسٹنٹلی کوئی کام کرنا یہ برانڈ کا کام ہے. یہ نہیں کہ آج کچھ کیا کل کچھ اور ہے، تیسرا دن کچھ اور ہے. یہ لوگ گھومتے رہتے ہیں، گول گول گھومتے رہتے ہیں، زندگی گزر جاتی ہے. لیکن آپ کے بارے میں ایک بندہ پتہ، ایک کانسیپٹ ہونا چاہیے ان کو. برانڈ کا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ کہ کنسسٹنٹ ہوگا. جو کام کرے گا وہ کنسسٹنٹلی کرے گا. یہ نہیں کہ بھائی آدھا ادھورا چھوڑ کے آگے چلا جائے گا. ریگولر بیسس پہ کرے گا، اور اسی سے جو ہے نا ایک آپ کے بارے میں، آپ کی شخصیت کے بارے میں ایک برانڈ کا جو ایک تصور ہے وہ کریٹ ہوتا ہے کہ یہ بندہ
جو کہتا ہے وہ کرتا ہے, وہ اسی بات پہ کھڑا ہوا ہے. تو یہ کنسسٹنسی جو ہے امپورٹنٹ ہے. نمبر 5 اور آخری ہے کہ رسپیکٹ یور سیلف. جس طرح ہم دوسروں سے جو بات کرتے ہیں نا وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے, جو ہم اپنے آپ سے بات کرتے ہیں نا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. سیلف ٹاک یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اسی طرح اگر ہم اپنے آپ کو عزت دیتے ہیں نا تو پھر ہمیں معاشرہ بھی عزت دے گا. سیلف ٹاک کے اندر ہم اپنے ساتھ کس طرح بات کرتے ہیں, کتنے ادب و احترام سے بات کرتے ہیں اپنے ساتھ بات کرنا جو ہے اس میں رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہونا. کئی لوگ اپنے آپ کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں, ایسے لوگ کچھ کر نہیں سکتے, کوئی برانڈ نہیں بن سکتے, کیونکہ ان کے اندر سیلف ڈاؤٹ کریٹ ہو جاتا ہے. اپنے آپ کو سپورٹ کریں. دنیا میں کوئی یہ آپ واحد انسان ہے, آپ کی بیوی بھی آپ کو سپورٹ نہیں کرے گی. میں I'll tell you very honestly, ٹھیک ہے نا, آپ کا بیٹا بھی, آپ کی بیٹی, کوئی بھی آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے. اس سے زیادہ پہلے آپ کو اپنے آپ کو سپورٹ کرنا ہے, تو پھر سب کریں گے. اگر آپ اپنے بارے میں آپ کی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے نا تو کوئی آپ کی رسپیکٹ نہیں کرے گا. میں گھر سے بات کر رہا ہوں, باہر تو پھر بالکل ہی نہیں کرے گا. عزت اپنی آپ خود کرتے ہیں, خود آپ اپنی پرسنالٹی کو جانتے ہیں, اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں کیا شخصیت ہوں, کیا انسان ہوں, اس سے کیا امپیکٹ ہوگا. تو اپنے آپ کو پہچانیں, اپنے آپ کو سمجھیں, اپنے آپ کو عزت دیں, اپنے آپ کو ایک پروکار انسان جو ہے نا تصور کریں. اس سے آپ دوسروں کو بھی عزت دیں گے. جو لوگ خود کو عزت دیتے ہیں وہ دوسروں کو بھی عزت دیتے ہیں, جو خود کی عزت نہیں کرتے دوسروں کی عزت نہیں کرتے. تو برانڈنگ کے لیے, برانڈ بننے کے لیے یہ 5 بنیادی باتیں ہیں جس کو آپ ضرور مد نظر رکھیں. پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.